السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ماں مدد، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت اٹھے پیمبر نظر کن سویما، نظر کن سویما، محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو سننے کی کوشش کیجیے گا۔ شاید آج کی گفتگو آپ کے لیے کچھ زیادہ ہی مفید ثابت ہو۔ آغاز گفتگو سے پہلے کچھ اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سے مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ لوگ کس انداز میں سننا پسند کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں جتنے بھی ہیں احترام کے قابل، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محبت کے ساتھ درود، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس سے پہلے آیت یہ ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو خدا کے سوا دوسرے کو اپنا معبود اور اپنا مسجود بناتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے یہ طریقہ غیر مسلمانوں کا ہے، یہ طریقہ کافروں کا ہے، لیکن جن کے قلب و جگر میں خدا کی محبت ہے ان مومنین کا طریقہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے بہت ہی زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والے سب سے زیادہ سخت ترین محبت اگر کرتے ہیں تو وہ صرف خدا سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، اب خدا سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کے زمانے میں لمبی رات ہے، سوز و گداز والا آپ کا بستر ہے، لیکن محبت الہی میں آپ اپنے سوز و گداز والے بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی محبت۔ حضرات، گرمی کا دور ہے، بڑا ہی لمبا دن ہے، پیاسا رہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے زمانے میں روزہ رکھنا، اسی کا نام ہے خدا کی محبت۔ حضرات، اگر مصیبت آ جاتی ہے آپ صبر کر لیتے ہیں، مصیبت دور ہو جاتی ہے، اس رب کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اسی کا نام ہے خدا کی محبت۔ اگر کسی نے مصطفیٰ اور خدا کے شان میں گستاخی کی ہے آپ اس سے عداوت اور نفرت رکھتے ہیں، اسی کا نام ہے خدا کی محبت۔ یعنی آپ کی محبت بھی خدا کے لیے ہو، آپ کی عداوت بھی خدا کے لیے ہو، آپ کی نفرت بھی خدا کے لیے ہو، یعنی آپ کا جینا مرنا، آپ کے زندگی کا ہر امور خدا کی رضا کے لیے ہو، اسی کا نام ہے خدا کی محبت۔ حضرات، ذرا غور سے سنیے گا، 4 قسم کی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت دولت کی، دوسری محبت وطن کی، تیسری محبت اولاد کی، چوتھی محبت اپنی جان کی۔ لیکن ان تمام چیزوں میں لوگوں کو جو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ حضرات، یہ 4 محبتیں ایسی ہوتی ہیں جن 4 محبتوں کو مسلمان بھی کرتا ہے، غیر مسلمان بھی کرتا ہے۔ اگر میں کھلے لفظ میں کہوں تو یہ بات مکمل طور پر آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ جو بھی انسان ہوگا ان کے دلوں میں یہ 4 محبتیں ضرور ہوگی۔ ایک مسلمان بھی دولت سے محبت کرتا ہے تو کافر بھی دولت سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو کافر بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے تو کافر بھی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان بھی اپنی جان سے محبت کرتا ہے تو کافر بھی اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ذرا انصاف سے مجھے بتانا، اگر ان ساری محبتوں میں مسلمان اور کافر برابر ہو گئے، جیسے وہ لوگ ان 4 سے محبت کرتے ہیں اور مسلمان بھی صرف ان 4 سے محبت کرتے رہیں گے، فیصلہ میں آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصلہ آپ کر کے مجھے بتائیے پھر کافروں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیونکہ جان سے ان کو بھی محبت ہے، ہم کو بھی ہے، اولاد سے ان کو بھی محبت ہے، ہم کو بھی ہے، دولت سے ان کو بھی محبت ہے، ہم کو بھی ہے، وطن سے ان کو بھی محبت ہے، ہم کو بھی محبت ہے۔ پھر مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو آؤ میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ایک 5ویں محبت ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب جلدی بتا دیجئے وہ 5ویں محبت کیا ہے؟ وہ 5ویں محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ 5ویں محبت صرف مسلمان ہی کرتا ہے۔ حضرات، اولاد سے مسلمان غیر مسلمان ہر ایک کو محبت ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول سے صرف مسلمان ہی محبت کرتے ہیں، مسلمان ہی انسیت رکھتے ہیں، مسلمان ہی پیار کرتے ہیں۔ اب آئیے، مولا نے یہاں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محبت کے ساتھ
اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت ایمان کامل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے اس کی جان مال سے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب حدیث کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو، سب سے زیادہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو، یعنی ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کی جائے۔ اب آپ الجھ گئے ہوں گے، آپ کے ذہن میں ایک بات آ کر کے رک گئی ہوگی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، پھر مطلب کیا ہوا؟ اب خدا سے زیادہ محبت کی جائے یا مصطفیٰ سے زیادہ محبت کی جائے؟ علماء اس کی تطبیق یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے در مصطفیٰ پر آؤ، در مصطفیٰ پر آؤ، نبی سے محبت کرو۔ جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب نبی سے محبت ہو گئی، اب تم ایمان والا ہو گئے۔ اب نبی سے محبت کے بعد جب ایمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، اب مومن ہونے کے بعد اب مولا فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے خدا سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، ایمان والے خدا سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمان والے خدا سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرات اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب نبی کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہو گئی، نبی کی محبت یہ ایمان کا فاؤنڈیشن ہو گیا، نبی کی محبت یہ ہمارے لیے پہلا دروازہ ہوا ایمان کا، یعنی نبی سے محبت ہوگی تو ہی ایمان والا ہوگا، پھر جو ایمان والا ہوگا وہ خدا سے سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ حضرات ایک ہے پیار، ایک ہے انسیت۔ میں اگر کہوں اے اویسے کرنی میں نماز پڑھنے والے میرے پیارے نمازیوں مجھے آپ سے بڑی انسیت ہے، آپ کہیں گے امام صاحب ہم لوگوں کو بھی آپ سے بڑی انسیت ہے، بڑا پیار ہے۔ یہ انسیت ہے، یہ پیار ہے۔ انسیت اور پیار میں جان نہیں دی جاتی، انسیت اور پیار میں جان نہیں دی جاتی، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم مکمل ایمان والا بننا چاہتے ہو اے میرے غلاموں تو دنیا کی ساری چیزوں سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ گویا مصطفیٰ ہمیں ذہن دے رہے ہیں اپنے گھر والوں سے پیار کرو، رشتہ داروں سے انسیت کرو، اپنے مرشد سے پیار کرو، انسیت کرو۔ اس کا نام پیار ہے، انسیت ہے، لیکن مصطفیٰ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہمیں محبت کرنی ہے۔ اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام عشق ہے، اسی کا نام عشق ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جان جو ہم کہتے ہیں یہ ہماری جان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے، یہ جان بھی مصطفیٰ کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ نہ کرے کسی نوجوان نے زہر کھا لیا، سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، یا اپنے آپ کو گولی مار دی، یا ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی، یا پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اپنی جان دے دی، یا سمندر میں کود کر اپنی جان دے دی، اس کو ہم خودکشی کہتے، سوسائڈ کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ یہ حلال موت ہے کہ حرام؟ زور سے کہیے، یہ حرام موت ہے، حرام۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام موت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ جیسی حرام موت پائے گا
قیامت تک قبر میں اسے اسی عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اب خودکشی کے تعلق سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ حنین ہے، جنگ حنین میں ایک مجاہد اسلام ہے جو بڑا ہی ایماندار ہے، نیک ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ دوزخی ہے۔ ہم اور آپ کہتے تو بات کی اہمیت نہ ہوتی، یہ تو وہ نبی کہہ رہے ہیں جن کی ہر بات خدا کی بات ہوتی، جن کا ہر فرمان خدا کا فرمان ہوتا ہے۔ حضرات نبی فرماتے ہیں یہ بندہ دوزخی ہے۔ تمام صحابہ کرام کشمکش میں مبتلا ہو گئے، اسلام کے لیے جہاد کر رہا ہے، اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور لا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جس بندے کے تعلق سے آپ فرما رہے تھے وہ بندہ جہنمی ہے، وہ بندہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اسلام کے خاطر لڑ رہا ہے، اس کے جسم پر بے شمار زخم آ چکے ہیں، بے شمار زخم کے نشانات موجود ہیں، پھر بھی نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صحابہ کرام نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بندے نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خودکشی کر لی ہے، یعنی زخموں کا تاب نہ لا کر اپنی جان دے دیا ہے، سوسائڈ کر لیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اسی لیے تو میں نے کہا تھا وہ جہنمی ہے۔ اے ویسے کرنی میں نماز پڑھنے والوں، اگر میدان جنگ میں نبی کی محبت میں لڑتے لڑتے پورا جسم اس کا لہو لہان ہو جائے، جسم میں زخم ہو جائے، جسم خون سے لبالب ہو جائے، لیکن زخموں کا تاب نہ لا کر اگر سوسائڈ کر لے، نبی فرماتے ہیں جہنمی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ اگر کوئی نوجوان کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر زہر کھا لے، ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دے، پھانسی کو لٹک کر اپنی جان دے دے اور دوسرے چیزوں سے اپنی جان ہلاک کر دے، کیا وہ جہنمی نہیں ہوگا؟ بلا شک و شبہ وہ جہنمی ہے۔ اس لیے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ ویسے کرنی مسجد کے منبر و محراب سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ اب آؤ تقریر کا دوسرا رخ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا وہ جہنمی کیسے ہوا؟ اس نے تو اپنی جان لی ہے، اگر گولی ماری ہے اپنی جان کو ماری، زہر کھا کر جان دیا ہے وہ اس کی جان ہے، سوسائڈ کیا ہے وہ اپنی جان کو تکلیف پہنچایا، آخر حرام موت مرا کیسے؟ حضرات تم حرام موت مرا کیسے تو سنو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر جو جان تھی وہ جان تمہاری نہیں ہے، اس جان کے مالک تو تاجدار کائنات ہے، اس جان کے مالک تو تاجدار کائنات ہے، نبی مختار ہے۔ اس لیے سنیوں اپنے بچوں کو یہ ذہن دو، اپنے بچوں کو یہ درس دو، اپنے بچوں کو یہ سبق دو، میرے بچوں جسم تمہارا ہے لیکن جسم کے اندر جو جان ہے وہ جان مصطفیٰ کی ملکیت ہے، وہ جان مصطفیٰ کی امانت ہے۔ اب اگر کسی زندگی کے تعلق سے میں ترجمانی کرتا چلوں تو میں لیے چلتا ہوں حضور سیدی اختر رضا المعروف تاج الشریعہ کے زمانے کے حالات پر اور ان کی بارگاہ میں وہ تاج الشریعہ اسی جان کے تعلق سے اور اسی زندگی کی تعلق سے ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں زندگی نہیں ہے کسی کی، کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب نبی کے لیے۔ حضرات تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان کن کی ہے بولو؟ مصطفیٰ کی ہے۔ یہ زندگی بھی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی کس کی ہے؟ نبی کی ہے، مصطفیٰ کی ہے۔ اب آؤ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی جان توجہ کیجئے گا،
تقریر کا محاصل، یہی جان اگر ہم نے زہر کھا کر ختم کر دی جہنمی، لیکن میدان جنگ میں اسلام کے خاطر لڑتے لڑتے جو صحابہ شہید ہو گئے، جان دے دی جنتی، جان دے دی جنتی۔ یہی جان اگر پاکستان کی سرزمین سے ممتاز قادری تحفظ ناموس رسالت کے لیے دے دے جنتی، یہی جان حضرت علم الدین دے دے جنتی، یہی جان عبد القیوم ناموس رسالت کے لیے دے دے جنتی۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، فلسطین کے مظلوم مسلمان، فلسطین کے مظلوم مسلمان مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنے خاندان قربان کر رہے ہیں، سب جنتی، سب جنتی۔ حضرات اگر ان سوتے ہوئے مسلمانوں کو، ان سوتے ہوئے بے غیرت حکمرانوں کو، ان سوتے ہوئے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کو، ان سوتے ہوئے یہود کی عورتوں سے شادی کرنے والے عربیوں کو آج بھی اگر فلسطین کا کربلا جگا نہ سکا تو قیامت تک کوئی جگہ نہ سکے گا، قیامت تک کوئی جگہ نہ سکے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نبی کے دین کے لیے، مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی جنتی، جان دے دی جنتی۔ تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان مصطفیٰ کی ہے، یہ جان نبی کی دی ہوئی ہے۔ اب آؤ میں بتاؤں، کیا مصطفیٰ سے صرف ہم کو ہی محبت ہے؟ نہیں، غلط سوچ، ہر ایک چیز کو محبت ہے۔ یہ کبوتر جو ہمیشہ آواز لگاتا ہے گٹر گل گٹر، جانتے ہیں ان کبوتروں کی کیا شان ہے؟ یہ کبوتر، جن کبوتروں سے اللہ کو بے پناہ محبت ہے، ان کبوتروں کے پروں کو جبریل امین کے پر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کبوتر وہ کبوتر ہیں جن کبوتروں نے جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کی دعا پر ان کبوتروں نے آمین کہی تھی۔ یہ وہ کبوتر ہیں کہ غار ثور کے اندر جب مصطفیٰ موجود تھے تو کبوتروں نے خدا کے حکم سے مصطفیٰ کی حفاظت اور دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے فوراً گھونسلہ بنا کر انڈا بھی دیا اور بچے بھی پیدا کر دیا۔ یہ کبوتر وہ کبوتر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر لگی اور خشکی تیار ہوئی تو سب سے پہلے خبر دینے والے یہ کبوتر ہی ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم، ہندوستان کے یہ سنی مسلمان غریب نواز کے چاہنے والے، میرے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے جتنی محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں، ان محبتوں کا راز کعبہ کی کمائی سے عیش کرنے والے عربیوں کو کیا معلوم ہے؟ کعبہ کی کمائی سے شراب پینے والے ان غداران مصطفیٰ کو کیا معلوم ہے؟ حضرات، صحن حرم ہے، نبی کونین کی تربت انور ہے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ اور مجھے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بڑی تعداد میں کبوتر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں پہلے دور میں، اور اب بھی لوگ اپنے اپنے ملکوں سے دانہ لے کر جاتے تھے اور کبوتروں کو ڈالتے تھے اور کبوتروں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا کیوں محبت کرتے ہو؟ تو جواب ملا، اس لیے کہ وہ پوچھے یار میں نبی کی بارگاہ میں۔ تو اس نجدی حکومت نے ایک بار فیصلہ کیا کہ یہ کبوتر مصطفیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کا دانا پانی بند کر دو، ان کا دانا پانی بند کر دو، کھانا پینا بند کر دو، تاکہ یہ کبوتر دہلیز مصطفیٰ کو چھوڑ کر چلے جائے۔ حضرات، حضرت علامہ ضیاء الدین مکی
تاریخ مدینہ صفحہ نمبر 54 پر تحریر فرماتے ہیں، دانا پانی بند کر دیا گیا، مسلمانوں ذرا ان کبوتروں سے سبق لو، اللہ کی قسم کبوتر نے جان دے دی، کبوتر بھوکے تڑپتے رہے، کبوتروں کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، کبوتروں کے اندر پرواز کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کبوتروں نے جان دے دی، لیکن در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ کی دہلیز کو نہیں چھوڑا۔ حضرات اب میں ٹھہر کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے سنیوں، اے اویس کرنی میں نماز پڑھنے والوں، یہ کبوتر جس کی تمہارے سامنے کوئی حیثیت و حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کبوتر ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، اب بتاؤ جب یہ کبوتر نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو تمہیں کتنی محبت کرنی ہوگی، نبی سے تمہیں کتنا عشق کرنا ہوگا۔ کبوتروں نے جان دینا گوارا کیا، در مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ گویا ہمیں ذہن مل رہا ہے، سبق مل رہا ہے، اے نبی کے دیوانوں، مصیبت آئے پھر بھی در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، جان چلی جائے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، آفت آئے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، مصیبت آئے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، تکلیفیں آئے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، تمہیں ظلم و ستم کے پہاڑ تمہارے اوپر توڑے جائیں در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، مشق ظلم و ستم بنا دیا جائے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، تمہاری دکانیں جلا دی جائیں در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، تمہارے مکانات اجاڑ دیے جائیں در مصطفیٰ نہ چھوڑنا، تمہاری اولاد کو تلوار کی چھلنیوں پر اڑا دیا جائے در مصطفیٰ نہ چھوڑنا۔ میں نے اعلیٰ حضرت سے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں مفر اور کوئی مکر جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دولزہ، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے لا نہیں۔ تو حضرات محبت کیجئے، کریں گے تو نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور جو محبت رسول میں سرشار ہو کر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے سچی محبت، سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیے، صفحے درست کر لیجئے، جو لوگ جہاں ہیں وہیں کھڑے ہو جائیں، کندھوں سے کندھے ملا کر صفحے درست کر لیں، اور جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی ہے سنتیں پڑھ لیں۔